ایک تو ریزن یہ ہوا کہ مال کی کمی کے بنیاد پر انسان خودکشی کی طرف جاتا ہے۔ دوسرے ریزن پر آئیے، اکثر نوجوان خودکشی اس لیے کرتے ہیں کہ مولانا میں جس لڑکی سے محبت کرتا تھا نا اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ یہ بات تھوڑی کڑوی ہے لیکن سہن کرنی ہوگی۔ آج ہمارا نوجوان چند دن کی محبت میں اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی دھوکہ ملا لٹک گیا۔ کیا ہم نے یہ تماشا بنا کے رکھا ہے؟ ہم ایسے لوگوں سے محبت کریں گے جو چند دنوں کے بعد ہمیں دھوکہ دے دے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر محبت کرنی ہے تو اس سے محبت کرو کہ اگر تم نے محبت کی ہے تو وہ انسان تمہیں زمین تو زمین قبر میں بھی نہیں چھوڑے گا، حشر کے میدان میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ ہم ایسوں سے محبت کر رہے ہیں کہ چند دن کے بعد محبت ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر محبت کرنی ہے تو اس مدینے والے آقا سے محبت کرو جو زمین پر بھی کام آتے ہیں، قبر میں بھی کام آتے ہیں، حشر میں بھی کام آتے ہیں، اور حشر میں اتنا کام آتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر مجھے تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے خطاب کرنا ہے، سب سے پہلے تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، اور خاص کر کے نوجوانوں سے میری اپیل ہے کہ آج کی میری اس باتوں کو صرف جسم کے کان سے نہیں، دل کے کان سے سن کر کہی ہوئی بات کو اپنے دل و دماغ میں اتاریں، اس لیے کہ آج مجھے جس موضوع پر خطاب کرنا ہے وہ ایک بیماری ہے، اور وہ بیماری ہمارے نوجوانوں کے اندر اتنی سرایت کر گئی ہے۔ انسان آج یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المومن وراحت الکافر۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو سن لو، یہ دنیا میرے مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ دنیا میرے مومن کے لیے قید خانہ ہے، وراحت الکافر، اور کافر کے لیے عیش و عشرت کی جگہ ہے۔ جب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے تو قید خانے میں آسانیاں، سہولتیں نہیں ہوتی ہے، پریشانیاں، دقتیں اور مصیبتیں ہوتی ہے، اور جب انسان اسی دنیا میں آنے کے بعد پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، دقتوں پر صبر کرتا ہے، آنے والی ساری مصیبتوں کو جھیل لیتا ہے، تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دنیا تو انسان کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ مومن کے لیے راحت کی کوئی جگہ ہے تو وہ جنت والی جگہ ہے۔
جنت میں اسے راحت میں رکھا جائے گا، عیش و آرام میں رکھا جائے گا۔ کس انسان کو جنت میں آرام کے ساتھ رکھا جائے گا؟ جو انسان دنیا میں مصیبتوں کو جھیلے گا۔ آج اس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا ہے، دنیا ہے، ہم دنیا میں رہتے ہیں، غور سے سننا، اتار چڑھاؤ ہمیشہ آتا ہے۔ کبھی مال زیادہ ہے، کبھی مال بالکل نہیں ہے، کبھی ہم بہت اچھے ہیں، کبھی ہماری بیماری پر ہم گزر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ آج ایسا ماحول ہمارے درمیان ہو چکا ہے کہ جب اچھا بھلا انسان ہوتا ہے تو انسان بہت خوشیاں مناتا ہے، منانی بھی چاہیے، لیکن جب مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو مصیبت پر صبر کرنے کے باوجود وہ انسان جب پریشانیوں میں گھر جاتا ہے تو صبر نہیں کرتا، ڈائریکٹ پنکھے سے لٹکتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ آج مجھے سوسائڈ پر بیان کرنا ہے۔ آج یہ بیماری ہمارے نوجوانوں کے اندر اتنی سرایت کر چکی ہے، جسے دیکھو نوجوان کو تھوڑی سی کاروبار میں کمی آ گئی، پنکھے سے لٹک گیا، تھوڑی سی کوئی پریشانی آئی، دوا خریدی اور زہر کھا لیا، تھوڑی سی کوئی مصیبت آئی، چاقو مار کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ سوسائڈ کرنا، خودکشی کرنا، آتمہتیا کرنا، یہ اسلام میں کبیرہ گناہوں میں سے، یہ چیزیں اسلام میں کبیرہ گناہوں سے۔ سنو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو ہلاک مت کرو۔ رب فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جان کو قتل مت کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تم پر بہت زیادہ مہربان کرنے والا ہے۔ اپنی جانوں کو قتل مت کرو، اللہ بے شک تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ اور آگے رب ارشاد فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور پھر جس انسان نے ظلم اور زیادتی کے ساتھ اپنی جان کو قتل کر ڈالا، جس نے ظلم اور زیادتی کے ساتھ جس نے ایسا کیا، اپنی جان کو قتل کر دیا، تو رب فرماتا ہے فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا، آن قریب ہم اسے جہنم کی آگ میں داخل کر دیں گے۔ جس نے اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، جو لٹکا، جو خودکشی اختیار کرتا ہے، فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ رب ارشاد فرماتا ہے جس نے ایسا ظلم و زیادتی کے ساتھ کیا، اپنی جان کو قتل کر ڈالا، فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا، ان قریب ہم اسے جہنم کی آگ میں داخل کر دیں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اب جس فرماتا ہے کہ جس بندے نے ظلم و زیادتی کے ساتھ خودکشی کر لی، ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، تو رب فرماتا ہے یہ بندو تمہارے رب کے لیے یہ کام آسان ہے، بندے کو جہنم میں داخل کرنا تمہارے رب کے لیے آسان ہے۔ آج جو انسان زیادہ تر خودکشی کی طرف جاتا ہے، سوسائڈ کی طرف جاتا ہے، بہت سارے ریزن ہیں، میں کچھ ریزن آپ حضرات کے سامنے اور اس کے حل کو رکھوں گا، اس امید کے ساتھ کہ اب تک تو جن لوگوں نے خودکشی کی ہم اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں صرف دعا ہی کر سکتے کہ اللہ ان کی بخشش کرے، باقی اب انسان جب بھی پریشانی میں گر جائے، مصیبت میں آ جائے، سوسائڈ کی طرف جانے کا جب بھی ارادہ ہو تو سب سے پہلے انسان سوسائڈ کی طرف جاتا ہے تو کس لیے جاتا ہے؟ مال میں کمی کی وجہ سے، کاروبار نہیں کماتا ہوں، مال اتنا آتا نہیں، میرے خواہشات پوری نہیں ہوتی، مال کی کمی کی وجہ سے جو انسان آتمہتیا یا سوسائڈ کی طرف جاتا ہے، اور جو بھی سوسائڈ کی طرف جانے والا انسان، کیا اس سے اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے؟ رب تو قرآن میں ارشاد فرماتا وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، میری رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا۔ رب ارشاد فرماتا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ پریشانی جب آئے گی تو پریشانی کے بعد آسانی دوں گا، لیکن آج پریشانی میں آ کر ہم جو آتمہتیا کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا مال کم ہوتا ہے ہم جو لٹک جاتے ہیں، کیا اللہ کی رحمت پر ہمیں بھروسہ نہیں؟ وہ رب وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رب ارشاد فرماتا ہے زمین پر جتنے چلنے والے ہیں سب کی روزی کا ذمہ ہم نے اپنے کرم پر لیا ہوا، سب کو اللہ کھلاتا ہے، یاد رکھنا، کھلاتا اللہ ہے، یہ بات کنفرم ہے کہ اللہ کھلاتا ہے، اور یہ بھی بات کنفرم ہے کہ جتنا نصیبے میں لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے، جتنا نصیبے میں لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے۔ اگر ساری دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اگر کسی انسان کے لیے اناج کا ایک لقمہ بڑھانا چاہے، ایک لقمہ اگر بڑھانا چاہے اور وہ مقدر میں نہ ہو تو وہ لقمہ بڑھ نہیں سکتا۔
لقمہ بڑھ نہیں سکتا، اور جتنا مقدر میں لکھا ہے اگر ساری دنیا مل کر وہ لقمہ چھیننا چاہے چھین نہیں سکتی۔ جب یہ بات کنفرم ہے کہ ملنا اتنا ہی ہے جتنا مقدر میں ہے، اور اب ارشاد فرماتا ہے بندے تو گھبراتا کیوں ہے، جب تجھے پیدا کیا ہے تو تیرا خالق میں ہوں۔ بندے گھبراتا کیوں ہیں، جب تجھے پیدا کیا ہے تو تیرا خالق میں ہوں، اور جب خالق میں ہوں تو تیری روزی کا ذمہ میں نے اپنے کرم پر لیا ہے۔ جب ہم سارے لوگوں کی روزی کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پر لیا ہے تو تھوڑے سے مال کی کمی پر ہم سوسائڈ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں؟ آج اگر اتار چڑھاؤ کے کچھ دن آئے ہیں، آج جو ہم کچھ تنزلی کے دن آئے ہیں، کچھ مال ہمارے پاس کم ہوا ہے، تو کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں ناشکری کریں گے؟ ہم اپنی جان کو ضائع کر دیں گے، سوسائڈ کی طرف چلے جائیں گے؟ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھو۔ جتنے سوسائڈ والے ہیں، جتنے بھی آتم ہتیا یا سوسائڈ کرتے ہیں، کیا وہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے اتنا نہیں سوچ سکتے کہ جو کچھ کام کرنے میں تو جا رہا ہوں، ہاں جو لوگ پریشانی میں مصیبت میں آ کر سوسائڈ کرتے ہیں، تو کیا یہ سوسائڈ اس کا حل ہے؟ کوئی انسان قرض میں ڈوبا، مان لیجئے، قرض میں ڈوبنے کے بعد یا کسی پریشانی میں مبتلا ہونے کے بعد یا بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد کہ اگر اس نے سوسائڈ کر لیا تو کیا یہ اس کا حل ہے؟ یہ حل نہیں ہے۔ ہمیں تو حل کی طرف جانا تھا۔ مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ہمیں رب کی بارگاہ میں آنا تھا، رب کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے تھی، بجوز اس کے ہم اللہ کی بارگاہ میں نہ آ کر ہم جو سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں اگر مال کی کمی کی بنیاد پر، تو معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی نہیں۔ ہم نے چیزوں کو بڑا سمجھا ہے، اللہ کو بڑا نہیں سمجھا، آنے والی تکلیف کو بڑا سمجھا ہے، اللہ کی ذات پر ہم نے بھروسہ نہیں کیا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ مال کی کمی کی بنیاد پر جتنے لوگ سوسائڈ کی طرف جا رہے ہیں، آتم ہتیا یا خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، وہ اپنے آپ میں غور کر لیں کہ ہم کتنا بڑا جرم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک تو ریزن یہ ہوا کہ مال کی کمی کی بنیاد پر انسان خودکشی کی طرف جاتا ہے۔ دوسرے ریزن پر آئیے، اکثر نوجوان خودکشی اس لیے کرتے ہیں کہ مولانا میں جس لڑکی سے محبت کرتا تھا نا، اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ یہ بات تھوڑی کڑوی ہے لیکن سہن کرنی ہوگی۔ آج ہمارا نوجوان چند دن کی محبت میں اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی دھوکہ ملا لٹک گیا۔ کیا ہم نے یہ تماشا بنا کے رکھا ہے؟ ہم ایسے لوگوں سے محبت کریں گے جو چند دنوں کے بعد ہمیں دھوکہ دے دے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر محبت کرنی ہے تو اس سے محبت کرو کہ اگر تم نے محبت کی ہے تو وہ انسان تمہیں زمین تو زمین قبر میں بھی نہیں چھوڑے گا، حشر کے میدان میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ ہم ایسوں سے محبت کر رہے ہیں کہ چند دن کے بعد محبت ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر محبت کرنی ہے تو اس مدینے والے آقا سے محبت کرو جو زمین پر بھی کام آتے ہیں، قبر میں بھی کام آتے ہیں، حشر میں بھی کام آتے ہیں، اور حشر میں اتنا کام آتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاتے ہیں۔ اگر محبت کرنی ہے تو سرکار سے محبت کرو۔ آج جو لوگ محبت کی بنیاد پر لٹک جاتے ہیں، تم نے ایسوں سے محبت کی کیوں؟ چند دن کی محبت ہوئی، لٹک گئے۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے سوسائڈ کی طرف جتنے لوگ جا رہے ہیں، آج ہم لڑکیوں کے پیچھے اپنی جان کو تباہ کر رہے ہیں، وقت بھی برباد، مال بھی تباہ، سب کچھ تباہ ہو جانے کے بعد جب دھوکہ ملا اپنی جان کو بھی تباہ کر ڈالا۔ سنو، فقی ابو اللیث سمرقندی نے لکھا ہے، ایک نوجوان تھا، دوائیوں کا کاروبار کرتا تھا، گھر پہ کمانے والا کوئی نہیں تھا، اکیلا کمانے والا، شہر میں آتا تھا، پورا دن لوگوں کے سامنے جا کے چکر لگاتا اور اپنی دوائیاں بیچتا تھا۔ ایک مرتبہ وہی نوجوان دوائیوں کا ٹھیلا لے کر شہر میں آتا ہے دوائی بیچنے کے لیے۔ امیر گھرانے کی ایک عورت جیسے اس نوجوان کو دیکھتی ہے دل فریفتہ ہو جاتی ہے، دل دے بیٹھتی ہے۔ وہ نوجوان عورت قریب آتی ہے اسی نوجوان کے پاس اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ تو دوا بیچ رہا؟ اس نے کہا میں دوا بیچ رہا ہوں۔ کہا میرا گھر یہ سامنے جو پہاڑ ہے، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر میرا مکان ہے، چل تو اپنا سارا دوا کا سامان اٹھا اور میرے ساتھ چل اسی مکان میں، تیری جتنی دوائیاں ہیں وہ ساری دوائیاں میں خرید لوں گی، مجھے دواؤں کی ضرورت ہے۔ اب وہ نوجوان تھا تو غریب، دوائیاں بیچ کر اپنے گھر کا خرچہ چلاتا تھا۔ وہ نوجوان عورت کی باتوں میں آ گیا، وہ عورت آگے آگے جانے لگی اور نوجوان پیچھے پیچھے دوائی کا ٹھیلا لے کر پہاڑ کی چوٹی پر اس کے مکان کے اندر پہنچا۔ جیسے مکان کے اندر پہنچا اس عورت نے دروازہ بند کر دیا، عورت نے دروازہ بند کر دیا، اور دروازہ بند کرنے کے بعد اب اس عورت نے کہا کہ دوائیوں کا ٹھیلا سائیڈ میں رکھ، مجھے تیرے سے کوئی دوا نہیں چاہیے،
میں تو تجھے یہاں لے کر اس لیے آئی ہوں کہ تم میرے ساتھ گناہ کرے، بدفعلی کرے، برا کام کرے میرے ساتھ، اور اگر تو ایسا کرے گا تو میں تجھے مال دوں گی، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں چلاؤں گی، اور چلانے کے بعد لوگوں کو جمع کروں گی، اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد تیرے بارے میں کہوں گی کہ یہ انسان ظلماً میرے گھر میں داخل ہوا، بدنیتی سے میرے گھر میں داخل ہوا، اور میری طرف اس نے ہاتھ بڑھایا، لوگوں کے سامنے شکایت کر کے تجھے مار کھلاؤں گی، یا تو میرے ساتھ برا کام کر یا پھر مار کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ اب وہ نوجوان تھا، دل کے اندر اللہ کا خوف موجود تھا، نوجوان تو تھا لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف موجود تھا۔ آج ہمارے نوجوان کے دل میں اللہ کا خوف ہے ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوان کو دیکھ لیجئے، اگر کسی نوجوان سے پوچھ لیا جائے کہ وضو کے فرائض کتنے، نہیں معلوم ہوں گے۔ نوجوان ہو چکے ہیں، شادی ہو چکی ہے، غسل کے فرائض کتنے نہیں معلوم ہوں گے۔ کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہے کہ ہم جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں ٹی وی کے پردے پر، نہ کسی مولانا کے پاس جا کر بیٹھنا ہے، نہ کسی مولانا کے پاس جا کر شریعت کے احکام کو سیکھنا ہے، نہیں، ہمیں نہیں سیکھنا، ہمیں تو بس ٹی وی پر جو دکھایا جاتا ہے اسی کو ماننا۔ ہمارے نوجوانوں کو آج وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، لیکن چوراہے پہ بٹھا کر باتیں بڑی بڑی کرواؤ، سڑکوں پر بٹھا کر بڑی بڑی باتیں کرواؤ، لیکن خود کے عمل کی طرف جاؤ، عمل 0/0 کچھ نہیں آتا ہے۔ وہ نوجوان تو تھا، دل کے اندر اللہ کا خوف پہ تھا، دل میں ایسا اللہ کا ڈر تھا کہ وہ نوجوان اسی نوجوان عورت سے کہنے لگا کہ تو نے مجھے بلایا تھا دوا خریدنے کے لیے، اگر تو دوا خریدنا چاہتی ہے تو دوا خرید لے ورنہ مجھے چھوڑ دے۔ وہ عورت کہتی ہے دوا تو نہیں خریدوں گی، میرے ساتھ برا کام کر، اور اگر برا کام نہیں کرے گا تو میں چلاؤں گی، لوگوں کو جمع کروں گی، تجھے مار کھلاؤں گی، شہر کے اندر بدنام کرا دوں گی، بتا تو کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ نوجوان اللہ سے ڈرتا ہے، دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور وہی نوجوان اس عورت سے کہتا ہے ٹھیک ہے تو جیسا چاہتی ہے ویسا میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ کام کرنے سے پہلے اتنی اجازت دے دے کہ میں اوپر جاؤں، اوپر والی منزل پر جاؤں، ٹیریس پر جاؤں، چھت پر جاؤں، چھت پر جانا چاہتا ہوں۔ وہ عورت کہتی ٹھیک ہے جا چھت پہ چلا جا۔ وہ نوجوان چھت پر جاتا ہے اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتا ہے اور عرض کرتا ہے مالک میں یہاں سے کود رہا ہوں۔ اوپر چھت پر جانے کے بعد وہ نوجوان آسمان کی طرف چہرہ کر کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا مالک میں یہاں سے کود رہا ہوں، اپنی جان کو ضائع کر رہا ہوں، جان ضائع ہو جائے یہ تو گوارا ہے، لیکن کسی کے ساتھ گناہ کروں یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اس عورت کے ساتھ میں گناہ کروں مجھے گوارا نہیں، جان چلی جائے تو چلی جائے، پرواہ نہیں ہے مجھے، لیکن اس عورت کے ساتھ گناہ کر دوں، زنا جیسے کبھی فعل کے اندر مرتکب ہو جاؤں یہ مجھے گوارا نہیں۔ اسی نوجوان نے اللہ کی بارگاہ میں اتنا کہنے کے بعد پہاڑ کی چوٹی کے اوپر مکان ہے اور اس کے چھت پر جا کر جیسی وہ نوجوان اوپر سے نیچے کی طرف کودا، کس نیت سے کہ جان چلی جائے تو گوارا ہے، لیکن اس عورت کے ساتھ گناہ مجھے گوارا نہیں۔ جیسی وہ نوجوان اوپر سے کودا اللہ نے فرشتے کو حکم دیا فرشتے میرا وہ بندہ زمین پر گرے اس سے پہلے تم زمین پر جاؤ اپنا پر پھیلا دو، میرا بندہ زمین پر گرے اس سے پہلے جاؤ اور تم اپنا پر پھیلا دو، تمہارے پر کے اوپر وہ گرنا چاہیے تاکہ اسے چوٹ نہ لگے، تمہارے پر وہ گرے تاکہ اسے چوٹ نہ لگے۔ وہ انسان کود رہا ہے میرے خوف سے کود رہا ہے، وہ لوگ تھے، پھر اللہ نے بچایا بھی، اوپر سے گرا چوٹ نہیں آئی، اللہ نے اسے بچایا بھی اللہ کے خوف سے۔ وہ انسان ان چیزوں سے دور رہا تو اللہ نے بچا بھی لیا، گناہ سے بھی بچا لیا، جان ضائع ہونے سے بھی بچا لیا۔ آج جو ہم لڑکیوں کے پیچھے اتنے جو پاگل ہیں، نہیں بابا شادی کروں گا تو یہی کروں گا باقی تو میں مر جاؤں گا، یہ آج ماں باپ کو ستانے والے، اکثر ماں باپ آ کر حضرت کچھ ایسا تعویذ دے دو کہ میرا لڑکا مان جائے، ایسی لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے جہاں رشتہ ہو نہیں سکتا، اور ہمارا نوجوان بس شادی تو وہیں کروں گا، اگرچہ پورا گھر ناراض ہو، ماں باپ ناراض ہو، اور یاد رکھنا اگر ماں باپ کو ناراض کر کر تم شادی کرو گے وہ شادی میں برکت نہیں ہوگی، ظلم و زیادتی کے ساتھ جو کچھ کام کرو گے کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ تو اس لیے آج جو لڑکیوں کے پیچھے بھاگ کر جو سوسائڈ کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، وہ سنبھل جائیں، اگر محبت کرنی ہے تو مدینے والے آقا سے محبت کریں اور آگے بڑھیں۔ آج ایک بیماری ہمارے اندر اور مبتلا ہے، کون سی بیماری ہے؟ پہلی بات تو ہماری سنگت خراب ہے، ہم نے جن دوستوں کو چنا ہے
ایسے دوستوں کو چنا ہے جو شرابی ہے، جواری ہے، نشیڑی ہے، ایسوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں۔ بتاؤ شرابیوں کے ساتھ، جواریوں کے ساتھ، نشیڑیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو پھر شرابی نہیں بنو گے، جواری نہیں بنو گے۔ یہ سوسائڈ کا موضوع میں نے آج اس لیے اٹھایا ہے، ابھی 10 دن پہلے ہمارے اسی احمد آباد میں ایک لڑکا جوئے کے چکر میں لاکھوں روپے ہار گیا، باپ کے پاس گیا، باپ نے کہا میرے پاس جو کچھ پیسے میں تجھے پیسے دیتا ہوں، جا اپنا کام چلا لے۔ وہ لڑکا باپ سے پیسہ لے کر گیا، پھر بھی اس کے اوپر قرضہ بہت تھا، وہ جوئے میں بہت پیسہ ہار چکا تھا۔ پھر باپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا ابا مجھے اور پیسہ چاہیے۔ باپ نے کہا بیٹا میرے پاس جتنا تھا وہ تو سب میں نے تجھے دے دیا ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو وہی نوجوان گھر کے اندر جاتا ہے، پنکھے سے لٹک جاتا ہے، سوسائڈ کر لیا۔ اچھا اس نے تو سوسائڈ کر لیا، 10 منٹ کے بعد اس کا باپ گھر پر آیا۔ باپ نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو سولی پر لٹکا ہوا دیکھا، پنکھے پر لٹکا ہوا دیکھا، باپ ہوتا ہے، باپ کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ جیسے ہی باپ نے گھر پر 10 منٹ کے بعد باپ جیسے ہی گھر میں آتا ہے اور اپنے بیٹے کو لٹکا ہوا دیکھتا ہے، باپ دیکھنے کے بعد برداشت نہ کر سکا، اسی اٹیک آیا، باپ کا بھی انتقال ہوا۔ ایک ہی گھر میں ایک ہی وقت میں باپ بیٹے کا جنازہ ساتھ میں نکلا۔ بتاؤ آج جو نوجوان جواری کے نشے پر آنے کے بعد جو خودکشی کر رہا ہے وہ تو مرا، اس کا باپ بھی انتقال کر گیا۔ آج جو لوگ خودکشی کرتے ہیں اس کے گھر والوں کے ساتھ حالات دیکھیں کہ وہ کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے اوپر دل پر کیا گزرتی ہے جب جوان بیٹا مر جاتا ہے، جوان بیٹا جب ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ آج نشے کے چکر میں ایک واقعہ تو میں نے یہاں تک پڑھا تھا کہ انسان نشے کے چکر میں اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو اٹھایا اور سڑک پر آیا اور اپنے 6 مہینے کے بچے کو بیچ ڈالا۔ یہ حالت ہے ہماری۔ نشے کے چکر میں آنے کے بعد، جواری بننے کے بعد، شرابی بننے کے بعد ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں یہ امید ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ ہم سرکار کے ماننے والے ہیں، ہم تو آئیڈیل بنا کر بھیجے گئے تھے کہ سرکار کی امت کو دیکھ کر لوگ عبرت پکڑیں، لیکن آج ہم نے کون سا رویہ اختیار کر لیا ہے؟ ہم نے خودکشی کو اختیار کیا، سوسائڈ کی طرف ہم گئے۔ اور سوسائڈ کی طرف جانے والوں بخاری کی حدیث سنو، بخاری میں ہے، سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان سوسائڈ کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندے تو نے اپنی جان دینے میں جلدی کی، بندے تو نے اپنے جان دینے میں جلدی کی، جا میں نے تجھ پر جنت کو حرام کر دیا۔ جان دینے میں جلدی کی، جا میں نے تجھ پر جنت حرام کر دی۔ کیا مطلب؟ خودکشی کرنے والے کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ابد الابد تک، لمبی مدت تک، جب تک اللہ چاہے گا اسے جہنم کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو انسان جس طرح سوسائڈ کرتا ہے، قیامت میں جہنم میں داخل کرنے کے بعد وہ عذاب مسلسل شروع رہے گا۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو چاقو سے زخمی کیا، اس طرح اس نے اپنے آپ کی جان کو ضائع کیا، تو قیامت میں جہنم کے اندر جہنم کی چاقو اس کے ہاتھ میں دی جائے گی، لے اپنے پیٹ میں مار۔ جس نے زہر کھایا ہوگا جہنم کے اندر پھر زہر دیا جائے گا، لے جب زیادہ زہر پی۔ جس نے اوپر سے اپنے آپ کو کدا کر اپنی جان کو ضائع کیا ہوگا، جہنم کے پہاڑ پر اسے کھڑا کیا جائے گا، کہا جائے گا لے اب یہاں سے کود۔ یہ عذاب مسلسل شروع رہے گا، ابد الابد تک، لمبی مدت تک موجود رہے گا۔ ہم میں سے کون ایسا انسان ہے جو جہنم کے عذاب کو ایک دن تک برداشت کر سکے؟ وہ ابد الابد تک رہنا پڑے گا۔ لمبی مدت تک سوسائڈ کرنے والے کو جہنم کے عذاب میں مبتلا رہنا پڑے گا، کون برداشت کر سکے گا؟ کبھی کبھی ہوتا تو یہ کہ انسان کام تو اچھے کرتا ہے لیکن آخری وقت اس کا برا ہو جاتا ہے۔ خیبر کے موقع پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جب یہودیوں سے جنگ ہو رہی تھی، خیبر کے موقع پر کچھ صحابہ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ، میدان جہاد میں
ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے کہ جب وہ تلوار چلاتا ہے کسی نہ کسی یہودی کو ختم کرتا ہے، کسی نہ کسی کافر کو ختم کرتا ہے، ایسی تلوار چلاتا ہے کہ اس کی تلوار کی زد میں جو بھی آتا ہے وہ ختم ہی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، وہ نوجوان کی تلوار کو دیکھ کر ہمیں رشک ہوتا ہے، اس کی بات لے کر یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آج اس انسان نے جس طرح جہاد کیا ہے کتنا اللہ نے اسے ثواب دیا ہوگا، کہ اللہ نے کتنی نیکیاں اسے دی ہوگی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے منہ سے اس انسان کی بات سنی تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس انسان نے کام تو اچھا کیا ہے لیکن ہے جہنمی۔ کام تو اچھا کیا ہے تو مسلمانوں کی صف میں مار رہا اپنی تلوار سے یہودیوں کو، کافروں کو، اور ایسی تلوار چلاتا ہے کہ تلوار چلتے ہی یہودی ختم ہو رہے ہیں، کافر ختم ہو رہے ہیں۔ کام تو بہت اچھا کیا لیکن ہے جہنمی۔ سرکار نے جسے اپنی زبان سے جہنمی کہہ دیا ہو پھر وہ جنتی بن سکتا؟ جب سرکار نے یہ اعلان فرمایا کہ کام تو اس کا اچھا ہے لیکن ہے وہ جہنمی، اللہ اکبر، صحابہ نے سنا، دل کے اندر تعجب پیدا ہوا کہ یار کام اتنا اچھا ہے لیکن سرکار نے فرمایا جہنمی۔ ایک صحابی نے دل میں سوچا کہ جب سرکار نے فرمایا جہنمی ہے تو چلو مجھے دیکھنا چاہیے کہ یہ کون سا کام کرتا ہے، سرکار نے کیوں اسے جہنمی کہا۔ وہ صحابی اپنے دل میں بات لینے کے بعد اسی نوجوان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جب وہ دوڑتا ہے تو وہ صحابی بھی اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، وہ انسان جہاں جاتا ہے وہ صحابی بھی اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ اب وہ صحابی دیکھنے لگے کہ آخر وقت میں وہ تلوار چلاتے چلاتے کہیں یہودیوں کو ختم کیا۔ ایک یہودی آگے بڑھتا ہے اور اسی انسان پر حملہ کرتا ہے۔ وہ جیسی حملہ ہوتا ہے وہ تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، زمین پر آتا ہے۔ جب بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی تو اسی انسان نے اپنی تلوار کو زمین پر گاڑا اور زمین پر گاڑنے کے بعد اپنے جسم کو اسی تلوار پہ ڈال دیا۔ تلوار گاڑنے کے بعد اپنے جسم کو اسی تلوار پہ گاڑ دیا، تلوار کی نوک سینے میں چبھی اور وہ انسان مر گیا۔ جیسے وہ صحابی نے سارا منظر دیکھا، دیکھنے کے بعد وہ صحابی وہاں سے دیکھنے کے بعد آئے اور سرکار کی بارگاہ میں آئے، اور سرکار کی بارگاہ میں آتے ہی اسی صحابی نے کہا اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں پھر سے آپ پر ایمان لاتا ہوں، پھر سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابی آخر بات کیا ہے؟ تو صحابی نے آ کر عرض کیا رسول اللہ جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ جہنمی ہے، میں نے جا کر اسے دیکھا، اس کا آخری وقت تھا اور اس نے اپنی جان کو تلوار پر ڈال دیا اور اس نے اپنی جان کو ضائع کر دیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، کچھ لوگ کام تو اچھے کرتے ہیں لیکن آخر وقت ایسا کام کرتے ہیں کہ جنت کے جہنم کے حقدار ہو جاتے ہیں، خودکشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اس انسان نے کام تو اچھا کیا تھا لیکن آخر وقت میں اس نے جلد بازی کر دی تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ خودکشی کرنے والے سوچ لیں کہ اگر ہم خودکشی کرتے ہیں تو یہ تو ہو گیا، یہاں سے دنیا سے چھٹکارا تو مل گیا، مر تو گئے، لیکن مرنے کے بعد بھی پھر قبر میں چین نہیں ملے گا، قبر میں چین نہیں، حشر میں چین نہیں، قیامت میں چین نہیں، جہنم میں چین نہیں۔ چند دن کی عوض کے لیے، چند تکلیفوں کے سبب جو انسان سوسائڈ کرتے ہیں، آج اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں اور یہ عہد کریں چاہے کیسی بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، نہ وصال اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے۔ آج اگر ہمارے پاس مال کم ہے، کچھ سبب کے سبب آج ہم کما نہیں رہے ہیں، تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور کوشش کریں۔ آج لوگ کمانے کے چکر میں، کچھ لوگ تو ایسے ہو چکے ہیں کہ نہیں میں کمانے نہیں جاؤں گا۔ اکثر لوگ آ کر مجھ سے کہتے ہیں حضرت آپ کہتے ہو کہ روزی کا ذمہ اللہ کے کرم پر ہے، اللہ روزی دیتا ہے تو پھر ہم کمانے کیوں جائیں؟ یہ بھی بے وقوفی ہے۔ اللہ نے روزی کا ذمہ تو اٹھایا ہے لیکن بندے سے حکم بھی دیا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ 28ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے بندو جب نماز ہو جائے تو پھر اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو تلاش کرو۔ روزی بھی ہمیں تلاش کرنی، تو اس کے لیے جو لوگ یہ بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں بس میرے پاس تو ایسے ہی مال آ جائے، مجھے محنت نہ کرنی پڑے، ایسا نہیں۔ اگر مال کم ہے اور کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، کچھ بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ وہ رب اتنا کریم ہے، حدیث کے الفاظ ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ اگر پورے زمین کے برابر گناہ لے کر آتا ہے،
میرا بندہ پورے زمین کے برابر بھی اگر گناہ لے کر آتا ہے، میری بارگاہ میں آنے کے بعد سچی توبہ کرتا ہے، تو میں اس کے گناہ نہیں دیکھتا ہوں، توبہ کرنے پر توبہ قبول کر لیتا ہوں، اس کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اگر وہ چاہے جتنا بھی گناہ لے کر آئے، جتنا بڑا پاپی ہو کر آئے، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اور اسی طرح خودکشی کے یہ کچھ بس باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک بیماری اور ہے، وہ کیا ہے؟ عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو ہم جا کر ہاسپٹل میں جا کر پہلے تو چیک کراتے ہیں، جبکہ یہ قانوناً جرم بھی ہے، قانوناً جرم بھی ہے۔ اگر لڑکی ہوتی ہے تو ہم پلان بناتے ہیں کہ گرا دیں۔ آج یہ بہت رواج چلا ہے، حمل ضائع کر دیا، حمل گرا دیا۔ حمل گرانے والا بھی خودکشی کے حکم میں ہے، حمل کو ضائع کرنے والا، حمل کو گرانے والا بھی خودکشی کے حکم میں ہے۔ اب قرآن سنیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جس حمل کو ضائع کیا ہوگا، جس لڑکا یا لڑکی کو ضائع کیا ہوگا، وہ لڑکا یا لڑکی قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی ماں کا گریبان پکڑ کر آئے گا۔ جس کو ضائع کیا ہوگا، جو حمل گرایا ہوگا، وہ لڑکا یا لڑکی اپنی ماں کا گریبان پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اور رب کی بارگاہ میں آ کر شکایت کرے گا، مالک میری ماں سے پوچھ اس نے مجھے دنیا میں آنے کیوں نہیں دیا، کیوں حمل ضائع کروایا، کیوں حمل گرایا گیا۔ اچھا یہ قرآن کا انداز دیکھیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ جس بچے کو ضائع کیا ہوگا، اللہ اس بندے سے، اس بچے سے پوچھے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس کو گرایا ہوگا اللہ اس بچے سے پوچھے گا، بتا تیری ماں نے تجھے کیوں ضائع کیا تھا، کیوں تجھے قتل کیا تھا۔ اب یہاں قرآن کا انداز تو یہ کہ اللہ بچے سے پوچھے گا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ماں سے پوچھتا، اللہ باپ سے پوچھتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ بولا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ تو رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ماں سے پوچھتا، باپ سے پوچھتا، لیکن قرآن کے الفاظ ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ حمل ضائع ہونے والے اس لڑکا یا لڑکی سے پوچھے گا، بتا تیری ماں نے تجھے کیوں گرایا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ماں باپ سے پوچھتا، لیکن یہاں مفسرین نے لکھا کہ اللہ قیامت کے دن ماں باپ سے نہیں بچے سے پوچھے گا۔ یہ حمل ضائع کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان کے ماں باپ سے بات کرنا بھی پسند نہ کرے گا۔ یہ حمل ضائع کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کے ماں باپ سے بات کرنا بھی پسند نہ کرے گا۔ بتاؤ اللہ قیامت میں بات کرنا پسند نہ کرے گا تو جنت میں بھیجے گا؟ آج جو حمل گرا دیتے ہیں، حمل کو جو ضائع کرا دیتے ہیں، علماء نے جو کچھ صورتیں لکھی ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن آج شادی کے بعد، بات میری کڑوی ہے لیکن برداشت کر لینا، شادی کے بعد نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی مجھے بچے کی کیا ضرورت ہے، ابھی اولاد آ جائے گی تو ہمارا معاملہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اس کے چکر میں دوائیوں کا استعمال اور بہت ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر شادی کے 4-5 سال ہو جاتے ہیں، پھر مولانا گھر پہ اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ جب دے رہا تھا تب تم لوگ ناشکری کرتے تھے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکرا رہے تھے۔ وہ رب غیرت والا ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے تو یاد رکھنا اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اس لیے جو اپنی شادی ہو جانے کے بعد حمل کو جو ضائع کرا دیتے ہیں، جب قیامت کے دن ماں کو پکڑ کر بچہ لے کر آئے گا، رب تبارک و تعالیٰ اس ماں سے بات کرنا پسند نہ کرے گا، اور فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں اس کا ہاتھ پکڑو اور داروغ جہنم جن کا نام مالک ہے جا کر ان کے حوالے کرو۔ داروغ جہنم کے پاس جا کر فرشتے اس عورت کو حوالے کریں گے تو جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام احزان ہے۔ جہنم میں ایک وادی جس کا نام احزان ہے۔ احزان کے اندر اتنی تپتی ہوئی آگ ہے، اتنی خطرناک آگ ہے کہ حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے تو اسی وادی احزان کو تھوڑا سا کھول دیا جاتا ہے، جہنم کی آگ پھر بھڑک جاتی۔ جب پورے جہنم کی آگ سرد ہو جائے تو وادی احزان سے تھوڑا کھول دیا جاتا ہے، اس وادی احزان کے اندر سے ایسی خطرناک آگ نکلتی ہے کہ پوری جہنم
پھر دھڑکنے لگتی ہے، پھر آگ لگ جاتی ہے۔ اسی وادی احزان میں داروغ جہنم اس ماں کو پکڑیں گے اور جہنم کے اس وادی میں پھینک دیں گے جس نے اب زمین پر اپنے بیٹے کو ضائع کیا، جس نے حمل کو گرایا۔ اس لیے یہ ایک کام ہم میں سے کئی نوجوانوں نے کیے ہیں، کئی لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ غفور و رحیم ہے، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں صاف ارشاد فرمایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا۔ ہم چاہے کتنے بھی گنہگار ہیں، پاپی ہیں اللہ کے بندے، ہیں سرکار کے ماننے والے، اگر ہم سے گناہ ہوا، ہم کسی چیز پر چلے گئے، یا اگر ہم نے حمل کو ضائع کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں اور آج ہی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں۔ اور جو لوگ مال میں مبتلا ہوں، پریشانی میں مبتلا ہو، بیماری میں مبتلا ہو، لڑکی کے چکر میں مبتلا ہو، جوئے کے شکل میں مبتلا، کسی بھی چیز میں مبتلا ہوں، سوسائڈ کی طرف جانے سے پہلے کچھ نہ سوچے تو نہ سوچے، صرف اتنا سوچنا، سرکار کی وہ حدیث دل و دماغ میں بٹھا لینا کہ جو انسان خودکشی کرتا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے، بندے تو نے اپنی جان دینے میں جلدی کر دی، میں نے تجھ پر جنت کو حرام کر دیا۔ اب جب جنت حرام ہو گئی تو پھر ملا کیا ہمیں؟ بولو جنت حرام ہو گئی، کچھ ملا ہمیں؟ اس لیے کبھی سوسائڈ کی طرف مت جانا، کبھی آتمہتیا یا خودکشی کی طرف مت جانا، ہمیشہ اللہ کی رکھے ہوئی حال پر ہمیشہ رہنا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہی ہوئی باتوں پر، مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، رب ارشاد فرماتا ہے بندہ جب توبہ کرتا ہے میں اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، پریشانی ہو تو بھی اللہ کی بارگاہ میں، مصیبت ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے صدقے میں مصیبت کو بھی ہٹا دے گا اور آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔